الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میرے سامنے کتاب مقدس ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اس سے پہلے دی میسج آف ہولی قرآن پہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر کا پروگرام ہو چکا ہے۔ میں آپ سے دوبارہ بہت ہی ایک اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ لوگ طرح طرح کے ہیں اور جو کچھ آپ سے بیانات ہوتے ہیں وہ بھی لوگ طرح طرح سے کرتے ہیں۔ آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ کئی دفعہ شادیوں پہ جاتے ہیں تو کئی دفعہ کسی کے غم میں شریک ہونے جاتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تیسرا دن ہوتا ہے کہ وہاں پر دعا کروائی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علماء وہاں پر تقاریر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں عجیب عجیب قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہاں پر وہ ایسے نعرے بھی لگاتے ہیں، مثال کے طور پر نعرہ غوثیہ وغیرہ یا اس قسم کے نعرے بھی لگاتے ہیں جو کہ غیر اللہ کے نعرے ہیں، ان سے مدد، ان سے استعانت طلب کی جاتی ہے۔ میں خود حال ہی میں ایک ایسی جگہ تھا جہاں پہ جب ان سے بیانات میں نے لوگوں سے سنے جو بظاہراً تو علماء نظر آ رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ ڈکیتی کر رہے تھے۔ میں انہیں اکثر کہتا ہوں، اپنے طلباء سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ایسے علماء سے، یعنی ایسے علماء سو سے جو کتاب و سنت سے بالکل ہٹ کر اپنی ہٹ درمی اور ضدم زدہ کی وجہ سے، ایک فرقہ پرستی کی وجہ سے وہ بڑی ہی غلط بات عوام کے اندر رائج کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر مخلوقات کی طرف سے ان کا دھیان پھیر دیتے ہیں۔ جو بھی پڑھے لکھے ہیں خاص طور پر، یا جو لوگ واقف ہیں تھوڑا بہت عربی زبان و ادب سے، تو وہ بھی جب میں ابھی آپ سے بات کروں گا تو وہ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے جو بنیادی عمل ہے، سب سے جو بنیادی ہماری جو چیز ہے، جو ہماری بیس ہے، جو ہماری جڑ ہے، وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ اگر ہمارے عقیدہ کے اندر کوئی خلل ہو گیا اور ہمارے عقیدہ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو ہمارا عمل کیسے قبول ہوگا؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جنہیں بعض اوقات بڑے عالم اور بڑا فقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارے ایمان کے ساتھ وہ بندہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری جو نئی جنریشن ہے، جن کا کتاب و سنت کی طرف سرے سے کوئی دھیان ہی نہیں ہے، وہ اپنے سیلولر فونز کے اندر، موبائلز کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اپنی گیمز اور اپنی سیر و سپاہٹ جو ہے اس کے اندر وہ بالکل مشغول ہیں۔ انہیں اس بات کی کیا خبر؟ تو ہوش کے ناخن اگر نہیں لیں گے تو یہ دنیا کی زندگی تو ہماری بالکل عارضی ہے، ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو جانی ہے۔ میں داد دیتا ہوں ان علماء کو، ان علماء حق کو، کہ جو علماء حق ہیں، ہیرے ہیں، وہ موتی ہیں، وہ جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں ہمارے لیے۔ وہ علماء جو بالکل سچی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے اندر داخل نہیں کرتے، اپنے فرقہ کو اس کے اندر داخل نہیں کرتے، خالص کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بھی ہے کہ وہ جہاں پر اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں، ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں، ایم بی بی ایس بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ کتاب و سنت کی زبان، عربی زبان سے بالکل نابلد اور ناواقف ہوتے ہیں۔ اور جب وہ کہیں کسی ایسے
تقریبات میں جاتے ہیں یا کسی کے غم میں شریک ہونے جاتے ہیں تو وہاں پر جب وہ ایسی تقاریر سنتے ہیں، ایسے بیانات سنتے ہیں، تو لوگ تو وہ بیانات سن کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جنہیں پتہ نہیں ہوتا اور جو ان لوگوں پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، میری آپ سے ایک درخواست ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں سے، کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو عربی زبان کی طرف بھی ضرور موڑیں، عربی زبان کو بھی سیکھیں۔ جہاں پہ وہ انگلش زبان سیکھتے ہیں بہت کچھ، تو عربی زبان کی طرف بھی اپنا وہ کچھ دھیان دیں۔ تو میں اپنی اس بات کی طرف آؤں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ قرآن مجید کا جو پہلا صفحہ ہے جہاں سے کتاب مقدس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر فرما دیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جب قرآن مجید کے پہلے صفحہ پر یہ بات آ گئی، عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرما رہا ہے کہ عبادت بھی خالص اللہ تعالیٰ کی ہے اور پکار بھی ایک عبادت ہے، دعا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے، الدعاء العبادہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے۔ دعا ہے پکار، دعا ایک عبادت ہے، پکارنا، ندا کرنا، بلانا ما فوق الفطرت اسباب کے تحت۔ ایک تو ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں یا مدد مانگ رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے پکڑاؤ، یا ڈاکٹر سے ایک مریض علاج کروا رہا ہے، وہ میڈیسن لے رہا ہے، یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے کسی غیر اللہ کی پکار کرنا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ سراسر شرک ہے، یہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے پہلے صفحے پر یہ بات بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ یہ آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب مقدس میں، سورہ الفاتحہ ہے، قرآن مجید کا آغاز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یعنی جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص کریں گے، وہاں مدد بھی خالص اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، وہاں پکار بھی خالص اللہ تعالیٰ کی ہی کریں گے۔ اور جو کوئی بھی، جتنا بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی آپ اسے بڑا عالم سمجھتے ہیں، بڑا فقیر سمجھتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر آپ کو مخلوق کی طرف لے جا رہا ہے، اگر وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلاتا، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو بھی پکار سکتے ہیں اور بھی کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو پھر فوراً سمجھ جائیے گا کہ یہ ملاوٹ کر رہا ہے، اور اس معاملے میں ملاوٹ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عبادت والی اور پکار والی ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید پورے کا پورا اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہمارا حقیقی مددگار ہو سکتا ہے یا ہے۔ ہمارا حقیقی مالک، پروردگار، خالق اور مددگار وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہے۔ آپ سے اس موضوع پر بات ہوتی رہے گی۔ کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے، اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی تصحیح کیجئے، اس کو ٹھیک کیجئے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا، اس کو مکمل طور پر صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدس، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔